ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے۔ 2010 سے اب تک کل 661 افراد مارے جا چکے ہیں، جن کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا۔ ہزارہ برادری اپنے جنازے لے کر احتجاج کو نکلی، سڑکیں بلاک کی تو ان کا ساتھ دینے زیادہ تر اہل تشیع نکلے۔ سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی نے ہمدردی تو جتائی لیکن عملاً کچھ نہیں ہوا۔ اب پھر سے ہزارہ کمیونٹی کی ٹارگٹ کلنگ میں تیزی آئی، احتجاج ہوئے۔ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور سماجی کارکن اور وکیل رہنما جلیلہ حیدر نے ان ہلاکتوں کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے تادم مرگ بھوک ہڑتال کی۔ آخرکار وزیر داخلہ اور آرمی چیف نے کوئٹہ کا دورہ کیا۔ جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کے بعد ان کی جانب سے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی پر اپنی تادم مرگ بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ چیف جسٹس نے بھی از خود نوٹس لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جن افراد پر قتل کا الزام ہے وہ اس وقت بلوچستان میں جلسے کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد پاکستانی نہیں ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں انوار الحق کاکڑ صاحب، ترجمان ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، آپ سینیٹر بھی ہیں، کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چیئرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی عبدالخالق ہزارہ صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے عبدالخالق صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، یہ بتائیے کہ 2010 سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ لشکر جنگوی کے کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، مگر پھر بھی یہ معاملہ تھما نہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف آئے اور پھر آپ نے اپنی بھوک ہڑتالیں اور اپنا جو احتجاج ہے وہ بند کیا۔ تو اس وقت آپ کو چیف آف آرمی سٹاف نے کیا یقین دہانی کرائی ہے جس کے نتیجے میں آپ نے احتجاج بند کیا ہے؟ دیکھیے منیزہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک کریکشن کر دوں کہ یہ 2010 سے جاری نہیں ہے، یہ تقریباً 2000 سے جاری ہے۔ یہ 18 سال ہوتا ہے ہماری ٹارگٹ کلنگ کو۔ تیزی 2010 میں 2010 2009 2010 13 تک بہت تیزی رہی ہے جی جی، اور پے در پہ واقعات ہوئے، اتنے واقعات ہوئے کہ ہم سہنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے آپ نے دیکھ لیا، حالانکہ یہ سیاسی پارٹیوں کا ڈیمانڈ نہیں تھا کہ چیف صاحب کو ان کو زحمت دیا جائے، لیکن چونکہ بہت زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے ہزاروں میں، ہمارے قوم کے لوگوں میں جو ہے، ہمارے بچوں میں، بہنوں میں ایک انسرٹینٹی کی کیفیت تھی، ایک عدم تحفظ کا شکار ہے ہمارے لوگ۔ اس لیے انہوں نے وہاں پہ جو دھرنے دیے تھے انہوں نے، اور ایک ہمت والی لڑکی ہے جلیلہ حیدر نے، انہوں نے صرف عوام کی مایوسی دور کرنے کے لیے کہ شاید اس سے تھوڑا بہت تسلی ملے لوگوں کو، انہوں نے آرمی چیف کا ڈیمانڈ رکھا، اور آرمی چیف کا خصوصی طور پر ان کا بہت بہت شکریہ۔ وہ آئے اور انہوں نے ہمت دلایا عوام کو، جو ہے اس سے یہ ہوا کہ لوگوں میں کچھ سکھ کا سانس آیا۔ اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو کام کیا، انہوں نے جو سوموٹو لیے اس سے بہت تقویت ملی ہے ہمارے لوگوں میں کرے جانے کے لیے، ہمارے لوگوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے۔ یقینی طور پر آج جو اقدام ہوا ہے اور کل رات جو عبدالخالق صاحب، قطع کلامی معاف، مگر آپ کے کمیونٹی کے اندر بھی دو واضح رائے پائی جاتی ہے، چونکہ میں اس ایشو کے پر رپورٹ بھی کر چکی ہوں اور میری کچھ ہی دیر پہلے آپ کی کمیونٹی کے کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بہت سارے دلاسے دیے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر ہمیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے خود دلاسے دیے تھے، مگر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جو لوگ حراست میں لیے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو کورٹس ہیں وہاں پہ بھی یہ کیسز جو ہیں وہ اختتام پہ نہیں آتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ کے اندر ایف سی کا راج ہے، ایف سی وہاں پہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اس سچویشن کے اندر جب آپ کو ان کی پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے تو یہ معاملات ان چیکڈ کیسے ہو جاتے ہیں پھر سے؟ دیکھیے منیزہ صاحبہ، یقینی طور پر مایوسی جب میں کہتا ہوں تو مایوسی کس وجہ سے ہے؟ لوگ جو ہے حکومت سے مایوس ہے، لوگ جو ہے ہماری پولیس کے جو ادارے ہیں ان سے مایوس ہے، انویسٹیگیشن صحیح معنوں میں نہیں ہو رہا ہے، کسی ایک کیس پہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کا اختتام ہوا ہے، ان کو آخری حد تک پہنچایا ہے، اس پہ جو ہے مطلب جو دہشت گرد ہے ان کے گریبان تک ہاتھ پہنچا ہے۔ مایوسی اسی وجہ سے ہے، جب آپ ایک حکومت میں رہتے ہیں یا پہ حکومت موجود ہے، یہاں کے ادارے موجود ہیں، لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ کچھ ڈیلیور کر لے۔ جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں، جب لوگ مارے جاتے ہیں، اگر ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں تو یقینی طور پر ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ مایوسی کم از کم دور ہو جاتی ہے۔
لیکن یہاں پہ تو ہماری حکومت ٹھس سے مس نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ تو ہم مایوس اگر غیر یقینی صورتحال ہے تو سارے کے سارے ہماری حکومت کی وجہ سے, ان کے اداروں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. دن دہاڑے مین بازار میں, ٹریڈ ایریا میں, وہاں پہ کانجسٹڈ ایریا میں لوگوں کو آ کے ان کے پیشانیوں پہ, ان کے سروں پہ. اس کی کیا وجہ ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں پا رہی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کی عدم دلچسپی اس چیز کا اظہار ہے کہ وہ ہزاروں کی کلنگ کے لیے وہ انتہائی سنجیدہ نہیں ہے. ان کی پریورٹیز میں شاید یہ شامل نہیں ہے. اگر ان کی پریورٹیز میں شامل ہوتا, آج 2000 قاتلوں قتل کرنے کے بعد کچھ تو گرفتار کچھ. آپ بلوچستان کی, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ حکومت کے اندر رہے ہیں, اب بھی آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, اب بھی آپ ایک طریقے سے حکومت میں ہی ہیں, سینیٹر بنے وہاں سے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پرائرٹیز میں ہے ہی نہیں اور ان چیک کلنگز چلی آ رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم نے دہشت گردی ہٹا دی, مگر ہزاروں کی جو جس طرح قتل و غیرت ہو رہی ہے ان کی, اور ہم جس طرح ہمیں جلیلہ حیدر صاحبہ نے کہا کہ وہاں پہ جو دمبے ہیں وہ کم ذبح ہوئے ہیں, ہزارے زیادہ قتل ہوئے ہیں. بہت شکریہ منیزے. دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب آپ ایک ٹراما سے گزر رہے ہوں اور ٹراما کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے اس کو آپ ریئلزم کے پیمانے پر جانچنے کی کوشش کریں. کوئی آسان کام نہیں ہے. میرے بھائی, میری عرض سن لیں میری بہن. یہ عبد الخالق ہزارہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. 2013 میں ان کمپین کے دوران سوسائڈ بامبر نے ان کے دفتر پہ حملہ کیا, اس کو ایک ایف سی کے جوان نے گلے لگایا, خود بھی شہید ہوا اور وہ بھی مردار ہوا. یہ ریکارڈ کی بات ہے نا. وہ اب میں آتا ہوں. اگر لشکر جھنگوی کے عثمان سیف اللہ کرد کو کسی کورٹ میں پھانسی نہیں ہوئی, وہ ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا. محمود رند جیش الاسلام کا ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا. اینڈ آئی کین نیم سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ایسا نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ جیسے آپ ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ درد پہ مبنی ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو ان کو یہ کنسیشن دینی ہوگی. کلامی معاف, مگر آپ اس کو ایک ٹراما کی شکل نہیں دے سکتے, اس لیے چونکہ یہ بہت بڑا سانیہ ہے. اتنے زیادہ شیعہ ہزاروں کو صرف بلوچستان میں مار دینا, 661, میں تو خود وہاں پہ جا کے دیکھا ہے کہ کیسے بڑی تعداد میں وہ کوئٹہ سے نکل رہے ہیں. آپ صرف مجھے یہ بات بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ انکاؤنٹر میں ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے, تو بہتر نہ ہوتا کہ انکاؤنٹر میں ان کو نہ مار دیا گیا ہوتا اور ان کے خلاف صحیح معنی میں جو عدالت کی کاروائی ہے وہ ہوتی, تاکہ سراغ مل سکتا کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. بہت بہتر ہوتا. اس کے لیے آپ کو جو آپ کی پروسیکیوشن ہے اس کو درست کرنا ہوتا. اس کے لیے جو پارلیمنٹ نے پروسیجرز ٹھیک کرنے تھے وہ ان کو کرنے چاہیے تھے. اس میں جو جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت تھی وہ کرنی چاہیے تھی. یہ تمام چیزیں اگر ہوتی, آپ یقین جانیے کہ شاید انکاؤنٹر ایسے نہیں کہ کوئی فیک انکاؤنٹر میں وہ مارے گئے. وہ سچویشن ایسی بنی کہ اس میں they had to meet that fate. لیکن آئیڈیلی آپ درست کہہ رہی, کاش ایسا ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں کہ کیا اسٹیٹ اپریٹس یا گورنمنٹ کی ill intention ہے towards these killings, اس کو میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں. جتنی بھی ان کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں وہ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. فیر انف, مگر یہ لوگ ایک ہی روڈ پہ رہتے ہیں, مطلب بہت سارے ان میں سے جو ہیں وہ ایک ہی روڈ پہ رہتے ہیں جو بار بار جو ہے ان دہشت گردوں کا نشانہ بنتا ہے. عبد الخالق صاحب, اب آپ کو کیا امید ہے؟ اب تو چیف آف آرمی اسٹاف نے خود آپ کو ایک طریقے سے دلاسا دیا ہے, کیا چیزیں بہتر ہوں گی؟ آپ کو نظر آ رہی ہیں بہتر ہوتے ہوئے؟ دیکھیے, بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا شروع سے ڈیمانڈ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت, انسانیت کے آئین کے تحت دہشت گردوں کی کیا سزا ہونی چاہیے.
ہم تو اتنے مرتے مرتے اتنے تک چکے تھے کہ ایک وقت میں تھا کہ ہمارا یہ ڈیمانڈ تھا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرو، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرو. لیکن ایک وقت آیا کہ ہم نے کہا کہ خدا رہا ان کو پرسیو تو کریں، ان کا پیچھا تو کریں، ان کو اتنا آزادانہ یہ کیوں مار رہے لوگوں کو. کوئٹہ میں عموماً کہتا ہوں کہ ایک مختصر سا شہر ہے. اس مختصر سے شہر میں 3 راستے یہاں پہ آتے ہیں، ان 3 راستوں کو بند کر دے، کارڈن آف کر دے. سب کو معلوم ہے کہ کہاں پہ ہیں بلوچ، کہاں پہ رہتے پشتون، ہزارے، سیٹلر، سارے سب کو معلوم ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اطمینان اس وقت مطمئن ہوں گے جب ہم آزادانہ یہاں پہ کوئٹہ میں، بلوچستان میں ہر جگہ پہ گھوم پھر سکیں. سابقہ 6-7 مہینوں سے منظر صاحبہ ایک چیز رکھتا ہوں سابقہ 6-7 مہینوں سے کوئٹہ شہر کے ہر کارنر پہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا. یعنی لگ یہ رہا ہے کہ ٹارگٹ کلرز بآسانی پہلے سے ہائی الرٹ وہاں پہ کھڑا ہے، اور جب بھی وہ ہمارے فیس کے ہماری چہرے دیکھ کر جو ہے وہ تیار کھڑے اور مار کے چلے جاتے ہیں. ہمیں مستونگ میں مارا گیا، ہمیں کچھ لاگ میں مارا گیا، ہمیں سرکی روڈ میں 6 مہینے میں سرکی روڈ میں مارا گیا، ہمیں البائی روڈ میں 2 مرتبہ، خنداری بازار میں مارا گیا، ہمیں ایئرپورٹ روڈ پہ مارا گیا، ہمیں اسپنی روڈ پہ عورتوں کو نہیں بخشا گیا. یہ سابقہ 6-7-8 مہینے سے پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں. تو یقینی طور پر ہم کیا چاہتے ہیں، ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ میں تو جینے کا حق چاہتا ہوں، میں تحفظ چاہتا ہوں، میں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہوں. خالق صاحب یہ سمجھنا آپ سے بہت ضروری ہے. یہ بتائیے کہ یہ لوگ کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچائے جاتے؟ ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے کیوں نہیں ہو پاتی؟ جب یہ اریسٹ ہوتے ہیں پھر غائب کہاں ہوتے ہیں؟ کچھ آپ جب حکومت سے پوچھتے ہیں تو آپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب تو کچھ بھی نہیں ہے، طفل تسلیہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی عوام کو معلوم ہونا چاہیے، عوام کو معلوم ہونا چاہیے، عوام کو دکھانا چاہیے. جو بھی ایکشن لے رہے ہیں عوام کو دکھانا چاہیے. کم از کم آج ہمارے اپنے ہی پولیس کے جتنے بھی ادارے ہیں، جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اس سے پوچھا جائے کہ فلاں کیس پہ آپ کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے، کہاں تک گیا ہے، کس کو ہم اریسٹ کیا ہے، کہاں پہ پروگریس ہے. یہ تو ہمارے حکمرانوں کا کام ہے. عوام بیچارے عوام ہم تو نہیں کر نہیں سکتے. اب آپ نے کہا کہ یہ آپ کے حکمرانوں کا کام ہے، آپ کے حکمران آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کاکڑ صاحب مختصر سا بتائیے، جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں کم از کم ان کو یہ انفارمیشن مل سکتی ہے کہ کون پکڑا گیا ہے، اس کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا مختلف ہوگا ان کو تحفظ دینے کے لیے؟ دیکھیں، ان کا تحفظ اور اس کے ساتھ کسی بھی سٹیزن کا تحفظ ایک بنیادی ذمہ داری ہے کسی بھی حکومت کی، چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو. ریسنٹلی چیف آرمی سٹاف کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ہے، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. وہ صوبائی جہاں وہاں پہ ہمارا جو چیف منسٹر اور ان کی کیبنٹ تھی ان کا انٹریکشن ہوا ہے. میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اس جنگ میں ان لوگوں نے جب اپنی ٹیکٹکس، جو آپ کے اوپوننٹس ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے اپلائی کی ہیں، پھر آپ نے اس کو رسپونڈ کیا ہے. اس شہر میں بدقسمتی سے نمبر گیمز انسانی جانوں کے ساتھ اس کو پیش کرنا پھر شاید کیلس نظر آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 1 موت میں اور 200 اموات میں فرق ہے. یہاں پہ سپیکٹیکولر تماشے انہوں نے کیے اور سینکڑوں افراد کو شہید کیا. کاکڑ صاحب بہت بہت شکریہ. عبدالخالق صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، کوئٹہ کے اندر شیعہ ہزاراز کا کیا حال ہے آپ نے دیکھا. چیف جسٹس نے بھی اس کا سو موٹو لیا. ہم نے جانا ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ 2 نہیں 1، عمران اور زرداری 2 نہیں، یہ بالکل 1 ہیں. اس کا مظاہرہ ہو چکا اور اس کا مظاہرہ آپ کریں گے. ایک صدر کا کینڈیڈیٹ ہے، دوسرا وزیر اعظم کا. وہ خفیہ طاقتیں جنہوں نے عمران خان کے لانچ سے امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ 2.5 لاکھ ہوگا، 5 لاکھ ہوگا، اب وہ الیکشن کہیں ڈیلے نہ کریں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نواز شریف کلین سویپ کرے گا. اس فیل عمران خان کو ہونے پر اس کی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی. الیکشن وقت پر ہوں گے، نہ صرف الیکشن لڑیں گے بلکہ الیکشن کو وقت پر کرنے کے لیے بھی اپنا پورا فرض ادا کریں گے. نواز شریف کو سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ وہ سٹیٹس کو کی قوتوں کے خلاف کھڑا ہے.
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ हैं वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब, इससे पहले कि मैं इस बयान के ऊपर आपकी वजाहत लूँ, आज सिंध असेंबली में एक करारदाद पेश हुई है और उन्होंने जो आपने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे ख़वातीन के हवाले से, जिसके अंदर आबिद शेर अली साहब ने भी इस्तेमाल किए थे, राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस्तेमाल किए थे, उन्होंने उसको कंडेम किया और कहा है कि आप कौम के सामने अपनी अपॉलॉजी पेश करें। तो आप समझते हैं कि मुनासिब था कि आप ये ज़ुबान इस्तेमाल करते? बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि कम से कम आप मेरे वो अल्फाज इसी जो मेरी एक प्रेस टॉक है जिसकी अभी आपने गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुनाया, उसी के दौरान मैंने कहा है अगर आप सुना दें तो लोगों को कम से कम पता चल जाए कि उसमें कोई ऐसी बात है, कोई गैर पार्लिमानी बात है या नहीं है। और अगर आप कहें तो मैं दोहरा देता हूं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि इमरान खान साहब से पूछा जाता है और पूछा गया इस जलसे से पहले कि क्या उनकी शरीके हयात जो हैं वो तशरीफ लाएंगी जलसे में, तो उन्होंने कहा वो पर्दा करती हैं। और मैंने इस पे ये कहा कि वो पर्दा करती हैं तो हमारी माएँ और बहनें जो हैं क्या उनको वो किस नजर से देखते हैं। तो मैंने इस और इसके अलावा कोई बात नहीं की। आपने कहा कि क्या हमारी माएँ बहनें डिस्प्ले पर हैं? बिल्कुल, ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको जलसों की रौनक बनाएं, आप उनके लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो आपके नारे लगाएं, वो आपको क्या कहते हैं, आपको वजीर आजम और वजीर आला बनाने के लिए वोट भी दें, पोलिंग स्टेशन पे भी खड़ी हों, जलसों में भी आए, और जब आपको अपनी घर वालों का पूछा जाए तो आप कहें वो पर्दा करती हैं। क्यों जी, ये लोग नहीं पर्दा करते, मगर ये लोग नहीं उसी मुआशरे से। तलाल साहब, आप ये इसके ऊपर हिपोक्रेसी के ऊपर बात कर सकते हैं, मगर खवातीन का इस तरह इंतखाबी अमल में आना, सियासत में आना, तो आपको तो इसका खैर मकदम करना चाहिए। आपको तो खवातीन की वोट्स की जरूरत है। देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं उसके साथ ही मैंने बात ये की थी कि उनके बच्चों के बारे में भी ये हिपोक्रेसी कह लें, ये डबल स्टैंडर्ड कह लें, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये तब्दीली के नारे के बारे में भी 2011 का जलसा देख लें, 2018 का डबल स्टैंडर्ड्स आपको जाहिर हो जाएंगे। तब्दीली के नारे के बारे में भी, बच्चों के बारे में भी, लोगों को कहते हैं कि वो पाकिस्तान में होने चाहिए, अपने बच्चे कभी एक जमात भी इधर नहीं पड़े। इसी तरह मैंने उनकी शरीके हयात के वो लोगों के बारे में कोई स्टैंडर्ड रखते हैं, अपने बारे में खवातीन पर हमें फख्र है। मगर आपके जो ये अल्फाज थे, बहुत सारी खवातीन को, सिर्फ पीटीआई में नहीं, वो अच्छे नहीं लगे। अब आपके जो वोटर्स हैं उसके अंदर खवातीन भी होंगी और ज़ाहिर है इंतखाबी अमल शुरू होने वाला है, इंतखाबात का साल है, खवातीन तो आके वोट डालेंगी। तो अगर नून लीग की लीडरशिप, चाहे वो आबिद शेर अली साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे खवातीन के बारे में, जो आना चाहती हैं, इंतखाबी अमल में आना चाहती हैं, मेन स्ट्रीम सियासत में आना चाहती हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप उनको डिस्करेज भी करेंगे, उनका दिल भी दुखाएंगे? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डिस्करेज करना होता तो बहुत सारे ओहदों पर कम से कम हमारी कैबिनेट में 4 ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो कि फुल फेडरल मिनिस्टर हैं और चारों बड़ी ताकतवर वजीर हैं। और ये इसके अलावा पंजाब में भी इसी तरह मिनिस्टर्स हैं और हमारे साथ मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो खुद लीड कर रही हैं। तो हम कोई फर्क नहीं रखते और हम तो इनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं। मगर डबल स्टैंडर्ड जो पीटीआई के हैं, और डबल स्टैंडर्ड सिर्फ खवातीन के बारे में नहीं, उनकी हर चीज के बारे में, उनकी तब्दीली के नारे से लेकर उनको अपना जो उनका ये खवातीन के बारे में, इसी तरह ईमानदारी के बारे में, करप्शन के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, वो बिल्कुल उस पर बात करते हैं और उस पर करते रहेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तो जो सिंध असेंबली की करारदाद है कि आप कौम के सामने माफी मांगे, आप नहीं समझते कि वो मुनासिब है कि आप माफी मांगे? देखिए, माफी मांगने में अगर गलती हुई हो तो कोई हर्ज नहीं है और माफी मांगने से इंसान बड़ा होता है, कोई छोटा नहीं। लेकिन मैंने तो अपने अल्फाज बता दिए, इसमें कोई माफी की कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि मैंने खुदा न खास्ता किसी अपनी, और मैंने कहा मेरी माएँ और बहनें। तलाल साहब, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। एक और जो आपने स्टेटमेंट दी है वो भी खासी उसके पर डिस्कशन हुई है, टॉक शोज हुए हैं। आपने कहा इमरान और जरदारी 2 नहीं बल्कि एक है, इसका मुजाहरा हो चुका है और इसका मुजाहरा अब करेंगे। एक सदर का उम्मीदवार है, दूसरा वजीर आजम का उम्मीदवार है। आपने कहा
کہ جن قوتوں نے عمران خان کو لانچ کیا تھا وہ فیل ہو گئے اور اب پھر سے وہ ان کو ری لانچ کیا جا رہا ہے، اور وہ خفیہ طاقتیں جنہوں نے عمران خان کی ری لانچ سے امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ 2.5 لاکھ ہوگا، 5 لاکھ ہوگا، اب وہ الیکشن کہیں تاخیر کا شکار نہ کریں، چونکہ ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف کلین سویپ کرے گا، عمران خان کے فیل ہونے کی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی، الیکشن وقت پر ہوں گے، نہ صرف الیکشن لڑیں گے بلکہ الیکشن کو وقت پر کرانے کے لیے بھی اپنا پورا فرض ادا کریں گے۔ کیا مطلب کہ ایک جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، دوسرا صدر ہوگا، یہ کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو نون لیگ کا مقابلہ جو ہے وہ میں بڑی دیر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کھیلے کرنے کی نہ پیپلز پارٹی میں ہمت ہے نہ پی ٹی آئی میں، یہی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ الائنس بنیں گے جس میں اور بھی بہت سارے لوگ آئیں گے، اور یہ صرف 2 لوگوں کا الائنس ہوگا، اور یہ ہمارے پاس یہ کوئی ہماری قیاس رہی نہیں ہے، یہ صرف سیاسی کیلکولیشن نہیں ہے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ہمارے پاس ان کی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کی جو درجہ دوئم کے لوگ ہیں ان کی ملاقاتوں کی بھی، اس کے بعد اس میں جو فیسیلیٹیٹر ہیں ہمارے پاس وہ بھی اطلاعات ہیں، اور یہ فیسیلیٹیشن کا رول جو ہے وہ فیسیلیٹیٹرز کون ہیں؟ فیسیلیٹیٹرز کون ہیں؟ فیسیلیٹیٹر وہی ہیں جنہوں نے بلوچستان کی فیسیلیٹیشن کی، لیکن ایک غلطی کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹر، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 100 لوگوں کا نہیں ہے، یہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سینٹ کا الیکشن ہے اور کسی ڈرائنگ روم میں ہوگا، یہ تقریباً کئی لاکھ پولنگ اسٹیشنوں پر ہوگا اور لوگ خود فیصلہ کریں گے، یہاں پر کوئی مگر طلال صاحب جب آپ کہتے ہیں خفیہ طاقتیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اگر لوگوں کو اور سیاست سمجھنے والوں کو اتنی میری بات بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر مجھے مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کا مطلب وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، مگر ہمارے ساتھ لڑائی مول لی جا رہی ہے، اور میں آپ سے ایک اور کہوں، ایک سائڈ سے آپ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اب میں خدا نہ خواستہ کوئی مایوس نہیں، مگر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ ایک سائڈ پر پشتون موومنٹ جو ہے ہمیں انہیں سیٹسفائی کرنا ہے، وہ اپنے تحفظات لے کر بیٹھے ہیں، دوسری سائڈ پر بڑی مشکل سے ہم نے بلوچی اور جو سیپریٹس تھے انہیں حکومت، اور وہاں پر جو چھوٹی پارٹیوں کو حکومت دے کر بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا، وہاں اپنی تحفظات موجود ہیں۔ اردو سپیکنگ کے کراچی کے آپ گلی محلوں میں چل جائیں، ان کے تحفظات ہیں۔ پنجاب کے بڑا ترین جو سب سے زیادہ آپ نے صحیح کہا، بہت جگہ تحفظات ہیں۔ طلال صاحب یہ بتائیے کہ جو پختون تحفظ موومنٹ کا آپ نے بات کی، اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ نون لیگ کی ایک واضح رائے سامنے آ جائے۔ جب انہوں نے لاہور کے اندر جلسہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو رات کے اندھیروں میں اٹھا لیا گیا، پھر ان کے جلسے کے اندر گندا پانی چھوڑ دیا گیا۔ سوات کے اندر وہ جلسہ کرتے ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، ان کا جلسہ کرنے دیا جاتا ہے۔ تو نون لیگ کی اس وقت پختون تحفظ محاذ کو لے کر کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس پر آلریڈی جو ہے ہماری پارٹی کا موقف جو ہے وہ پرویز رشید صاحب نے دیا، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے دیا، اور ہم بڑے کلیئر ہیں، یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے ہر ایک کا، اور ایک خدا کا واسطہ ہے، یہ ہم سے بڑا پاکستانی اور محب وطن کوئی نہیں ہے، اور سارے کسی کی محب وطنی پر شک نہ کرے، خدا کا واسطہ ہے۔ یہ پرانی رٹ جو ہے لوگوں کو غدار کہنے والی، لوگوں کو جب ان کے سوالوں کا جواب نہ ہو، جب کسی کو ہم مطمئن نہ کر سکیں، جب کسی پر ظلم ہوا ہو اس کا کوئی ہم حل نہ کر سکیں، انصاف نہ دے سکیں، تو پھر ہم غدار بنا دیتے ہیں، پھر ہم کبھی کہہ دیتے ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں فلانے سے۔ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہیں، اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، آپ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ جو الیکشنز ہیں وہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈیلے ہونے نہیں دیں گے۔ آپ نے بہت دیر سے سن رہی ہوں گی اور سنتی رہی ہوں گی، 2 سال سے سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا۔ اللہ کی مہربانی سے ہم نے پولیٹیکلی اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں اچھا جی، لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ طلال چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وقفہ لیتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں۔
ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ چونکہ ایک طرف سے یہ اشارہ مل رہا ہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جب ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ آیا تو ہمارے سیاسی مخالفین کا، تجزیہ نگاروں کا خیال تھا، کئی لوگوں کا، کہ بھی نون لیگ کی مقبولیت اور میاں نواز شریف کی مقبولیت گرے گی اور بہت جو ایک مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہنگ پارلیمنٹ کا وہ ہو جائے گا، وہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پھر ایک آپ کو یاد ہے کہ ہماری پارٹی کو توڑ پھوڑنے کے لیے کئی معاملات کیے گئے، لیکن وہ بھی دیکھا گیا کہ اس سے بھی کام پورا نہ ہوا۔ الیکشن کے رزلٹ جب آتے رہے تو پھر اب وہ فوکس کیا گیا کہ کسی طرح جس طرح بلوچستان کو بہانہ بنا کر یا علاقائی کوئی ایشو کھڑا کر کے جنوبی پنجاب والا وہاں شاید کوئی اس طرح کی توڑ پھوڑ ہو جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو علیحدہ کیا گیا جو کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنا تو ہم علیحدہ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انگریز کے ساتھ بھی حکومت میں تھے۔ پاکستان کی کوئی حکومت، نون لیگ سمیت کوئی ایسی حکومت نہیں، یا ان کا باپ، دادا، نانا، چاچا، ماما جو ہے وہ وفاقی وزیر نہ ہو، وزیر اعلیٰ نہ ہو، گورنر نہ ہو، بلکہ وزیر اعظم رہے ان میں سے۔ اور یہ ایسے نالائق خاندان اور لوگ ہیں جو سمجھتے یہ ہیں کہ جنوبی پنجاب کے لوگ انہیں دوبارہ ووٹ دیں گے، جنہیں وزیر اعظم بھی وہ بنا چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بنا چکے ہیں، گورنر بھی بنا چکے ہیں، اور وفاقی وزیروں کی تو کوئی حساب ہی نہیں۔ تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو مشرف کی پارٹی میں تھے، یہ آپ نے ہی ان کو نون لیگ کے اندر اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ بہرحال پارٹیز تو بہت لوگوں نے بہت دفعہ چینج کی ہے، میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتی، مگر یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس کا بھی اشارہ دے دیا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اور ہفتوں کے اندر ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ اس سچویشن کے اندر ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا، ایک کہ آپ کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، دوسرا جو پارٹی ہے وہ کس کے نظریے کے تحت چلے گی، کیا شہباز شریف صاحب کو وہ سپیس مل پائے گی جو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا بیانیہ میاں صاحب سے مختلف ہے۔ دیکھیے، ایک تو اللہ کرے یہ بھی اس طرح کا بلنڈر کریں جس طرح کا پہلے کیا گیا ہے، ایک میاں نواز شریف کو یا مریم صاحبہ کو سزا دیں، اور دیکھیں، یقین کریں ہمیں گھروں سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جتنا ووٹ ہمیں پڑے گا۔ یہ بلنڈر ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بلنڈر کریں۔ میرا سوال کچھ اور تھا کہ پارٹی کی پالیسی کون چلائے گا؟ میں اس پہ دوسری بات، میاں نواز شریف جہاں بھی ہوں گے وزارت عظمیٰ کا فیصلہ وہ کریں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف ہوگا یا نواز شریف کا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی وہی ہوگا جو اس نظریے کو آگے لے کے آگے بڑھے گا۔ اور شہباز صاحب کو نومینیٹ کیا گیا ہے، اور یقیناً جب پارٹی کی توقعات کے مطابق، لوگوں کی توقعات کے مطابق انہیں وہی نریٹو آگے لے کے چلنا پڑے گا جو نواز شریف کا ہے۔ اس کے علاوہ پھر پولیٹیشن کے پاس اگر پاپولر سینٹیمنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی پالیٹکس کرنی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، جب ہر گلی سے وہ کہیں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ کا کیا مستقبل ہوگا؟ مریم نواز صاحبہ کا مستقبل آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بڑا آہستہ آہستہ کلیئرٹی آتی جا رہی ہے۔ نہیں، مگر الیکٹرل پالیٹکس میں آپ ان کو کہاں دیکھیں گے؟ کیا وہ محض ایک ایم این اے ہوں گی یا کوئی اور عہدہ سنبھالنے کا بھی وہ خواہش مند ہیں یا پارٹی خواہش مند ہے؟ میرا خیال اس میں سب سے اب وہ ضرورت ہے نون لیگ کی، پارٹی کی ضرورت ہے۔ پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لیڈ کریں۔ جب بندہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے پھر یقیناً عہدے بھی جو ہیں وہ پھر اسی مناسبت سے بعد میں مل جاتے ہیں، لیکن ابھی تو وہ ایک بڑی لگن سے اور ظلم سے اپنے والد کے ساتھ بھی کھڑی ہیں، اور جس دلیری کا ثبوت انہوں نے دیا ہے میرا خیال ہے پاکستان کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اور اس کی مثال جو ہے اس طرح کے تو مرد اب نہیں ملتے جس طرح کی وہ خطوط نکلی ہیں۔ جی طلال صاحب، یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا، حالانکہ زرداری صاحب نے وہ بیان دیا نہیں تھا، مگر اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو وہ زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے اور وہ کسی اور کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ پھر سے ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، اور جب وہ بار بار کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنا اختیار ہے اس ملک کے اندر، تو کیا آپ نون لیگ اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ اب
जो सियासत है या जो हुक्मरानी है वो नून लीग नहीं चला रही, इस मुल्क को भी नून लीग नहीं चला रही, कोई और चला रहा है? देखिए, एक तो मैं आपसे अभी मेरी बात को अब रिकॉर्ड पे होगी और ये रिकॉर्ड सुने कि जरदारी साहब एक दफा फिर जिनके हाथों में खेल रहे हैं ना, उनको भी धोखा देंगे, और यकीन करें वो भी सिर्फ 2018 वो इनको धोखा देंगे कि जरदारी साहब उनको धोखा देंगे? देखिए, 2018 का वो इलेक्शन गुजार रहे हैं, उसके बाद वो उसके साथ होंगे जो उन्हें सदर बनाएगा, उसके साथ होंगे जो सिंध हुकूमत उन्हें लेके देगा। और अब यकीन करें जो आजकल उनको तो अपने हाथों में लेकर बड़े खुश हो रहे हैं, आप यकीन करें ये उनको भी धोखा देंगे। हम तो अकेले सरवाइव कर जाएंगे और हम अकेले लड़ेंगे, और आप देख लीजिएगा नून लीग डेफिनेटली दोबारा फिर आराम से सादा अक्सरियत जो है बगैर किसी से इत्तेहाद बनाए हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये बताइए, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं आप, लबैक पाकिस्तान को आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए? चूँकि हमने देखा है कि उन्होंने क्या मुजाहरा किया है, तोड़ फोड़ का मुजाहरा किया है, जो हमारी बजट आया है उसके अंदर हमने देखा कि कितना उन्होंने नुकसान भी किया है। देखिए, पहले भी एक जमात के बारे में इलेक्शन कमीशन जब हमें कोई भेजता है, पूछता है, और फिर उस पर हम एक तरीकाकार मौजूद है इसमें किसी भी जमात के हवाले से कि उसको उसी तरीकाकार से फिर हमारी जो एजेंसीज हैं उनसे रिपोर्ट मंगवाई जाती है। वो रिपोर्ट जैसी भी आए उस रिपोर्ट को फिर शेयर कर दिया जाए।